مولا علی بیٹھے ہیں، بیت المال کا پیسہ بٹ رہا ہے، آگے آگے ایک عرب ہے، اس کے پیچھے نان عرب ہے، دونوں مسلمان ہیں، مگر علاقائی حساب سے ایک عرب ہے ایک نان عرب ہے۔ عرب غرور سے آگے آگے برابر سے ایکول ڈسٹریبیوشن ہے، ایک ایک دینار، مثال کے طور پر ایک ایک دینار مان لیجئے بٹ رہا ہے، عرب آیا ایک دینار رکھا، اٹھایا اس نے، اٹھا کے کھسک کے کیوں سے کھڑا ہو گیا، گیا نہیں، کیوں سے کھسک گیا دینار لے کے، کھڑا ہے وہیں پر۔ وہ پیچھے نان عرب آیا، ایک دینار اس کو بھی نے اٹھایا، اس نے اٹھایا اور اب نے غصے میں علی کے سامنے وہ دینار پٹخا، کہا اب یہ بھی ہوگا، اب یہ بھی ہوگا کہ ایک عرب کو ایک نان عرب کے برابر حصہ ملے۔ علی سر جھکائے بیٹھے تھے، بانٹ رہے تھے، جب اس نے دینار پٹخ کے یہ کہا کہ اب یہ بھی ہوگا کہ ایک عرب کو ایک نان عرب کے برابر حصہ ملے، تو ایک دم علی کے اندر کا سویا ہوا فاتح خیبر جاگ اٹھا، اور اب جو نظر اٹھائی تو معلوم ہے شیر خدا نے نظر اٹھائی، کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد بھی عرب و نان عرب کا امتیاز باقی رہے گا؟ اٹھانا ہو یہ اٹھا دینار، ورنہ اسلام سے نکال۔ دم نکل گیا ساری علاقہ پرستی کا، دم نکل گیا علاقہ پرستی کا۔ دینار اٹھا کے منہ چھپا کے بھاگا۔ یہ ہے مذہب۔ کیوں یہ مذہب نہیں پیش کرتے علماء اسلام؟ کیوں ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا؟ خدا برا کرے دشمنی اہل بیت کا۔ جانتے ہیں لوگ کہ جب اصلی اسلام پیش کریں گے تو ذکر اہل بیت مست ہے۔ ذرا یہ واقعہ غور سے سنیے گا، اس لیے کہ میرے سبجیکٹ کے اندر آتا ہے۔ ایک طرف مذہب ہے، دوسری طرف سیاست ہے۔ ملوکیت و سیاست کو ریپرزینٹ کر رہا ہے مامون جو ڈنر دے رہا ہے، اور مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں امام رضا جن کے آنر میں ڈنر ہے۔ ایسے مواقع ہسٹری میں ریئر ہیں، روز روز نہیں ملتے، لہذا اس منظر کو دیکھیے گا آپ۔ یہاں سے وہاں تک بڑے حال میں دسترخوان بچھا ہے، بہترین کھانا چنا ہے، اور سلیکٹڈ لوگ، بہت ہی اونچے گریڈ کے آفیسرز، بہت ہی بڑے آرمی کے لوگ، جنرل رینک کے مثلا جو بھی اس زمانے میں رہا ہو، رائل فیملی کے بڑے بڑے لوگ، چھوٹی پر کے بھئی یہی ہیں، اس میں عام آدمی کا گزر ہی وہاں کہاں۔ اور چونکہ امام کے آنر میں ڈنر ہے، لہذا امام صدر میں بیٹھے ہیں، کھانا چن دیا گیا،
اور چونکہ شاہی ڈنر ہے یہ اور بادشاہ کی طرف سے خاص ڈنر ہے، لہذا ہر آدمی کے پیچھے ایک غلام ہاتھ باندھے کھڑا ہے سروس کے لیے. ہر آدمی کے پیچھے ایک غلام ہاتھ باندھے سروس کے لیے کھڑا ہے. وہاں 2-4 آدمیوں پر ایک آدمی نہیں ہے کہ ایک ٹیبل پر 2 آدمی سرو کریں، نہ، ہر آدمی کے پیچھے سروس کے لیے ایک آدمی سیپریٹ الگ، اس لیے کہ حکومت کے بعد غلاموں کی تو کمی ہوتی نہیں، لہذا ہر آدمی کے پیچھے ایک آدمی ہاتھ جوڑا کھڑا. دسترخوان چنا ہوا ہے، کھانا چنا ہوا ہے، امام تشریف رکھتے ہیں، ہر ایک کی نظر دست مبارک امام پر ہے کہ حضرت ہاتھ بڑھائیں کھانے کی طرف تو اور لوگ بھی شروع کریں. جب 2-3 منٹ گزر گئے اور امام نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کی طرف تو کسی نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، سارا مجمع آپ ہی کا منتظر ہے، آپ بسم اللہ کریں تو کھانا شروع ہو. کسی نے عرض کیا کہ فرزند رسول سارا مجمع آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے، آپ بسم اللہ کریں تو لوگ اور شروع کریں. بس جیسے ہی اس نے حضرت سے یہ کہا، ایک دفعہ نظر اٹھی، اب یہاں سے وہاں تک 1-2 طرف تو صف بیٹھی ہوئی ہے اور 2 طرف اس کے پیچھے صف کھڑی ہوئی ہے. تصویر ذہن میں آ رہی ہے نا؟ میں ایک دفعہ نظریں اٹھا کے ذرا جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی طرف دیکھا، کہا اور یہ حضرات جو کھڑے ہیں، یہ حضرات جی حضور یہ غلام ہے، سب یہ غلام ہے، یہ غلام ہے. کہا مسلمان نہیں ہے؟ کہا نہیں سب، ارے سب مسلمان ہیں. کہا بھائی تو بھی بیٹھو، ہماری جد کی یہ تعلیم نہیں ہے. آؤ آؤ. ہر سردار کے پہلو میں ایک غلام کو بٹھایا، ہر سردار کے پہلو میں ایک غلام کو بٹھایا اور بات وہ کہہ دی کہ اگر کوئی غلام کو اٹھائے تو اسلام اس کو اٹھا دے. دیکھا آپ نے ملوکیت و مذہب کیا ہے، سیاست و مذہب کا فرق دیکھا آپ نے. ہر سردار کے پہلو میں، ہر آرمی آفیسر کے پہلو میں، ہر بہت بڑے بزنس مین کے پہلو میں، جو بھی اس کیٹیگری میں آتے تھے لوگ، ایک غلام ہر ایک کے پہلو میں ڈٹا ہوا ہے. کہنے لگے بھائی ہماری جد کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آقا الگ کھائے غلام الگ کھائے. اب اگر کوئی غلام کو اٹھائے تو اسلام اس کو اٹھا دے. اب جناب وہاں کھانا کھایا گیا. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان سرداروں نے کھانا کھایا کہ کھانے نے انہیں کھایا. لیکن عزیزان گرامی، یہ ہے اسلام.